الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله تعالى عنهما. پچھلے کچھ خطبات جمعۃ المبارک سے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ نماز جو فرض اور واجب ہے، جس کے بغیر
ایمان اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس فرض کو، اس واجب کو باجماعت نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، اور اپنی پسند سے گھر میں پڑھ لینا، دفتر میں ادا کر لینا، چھوٹے سے کمرے میں جہاں بیٹھے ہیں وہیں مصلی ڈال کے فارغ ہو جانا، اس طرح کرنا بڑی خطرناک بات ہے۔ اور بعض روایات سے، جن میں سے ایک روایت ہم انشاءاللہ ابھی سنیں گے، معلوم ہوتا ہے کہ بغیر عذر کے نماز کو مسجد میں ادا نہ کرنا جماعت کے ساتھ، ایسی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ بات کڑوی ہے، بات سخت ہے، اور بات ہماری منچاہی طبیعت اور پسند کے خلاف ہے، لیکن کیا کریں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور رحمت للعالمین جو کچھ کہتے ہیں اپنے رب کے حکم سے کہتے ہیں، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ آؤ دیکھو جو حدیث مبارک ہم نے سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، انہوں نے حالت جنگ میں نماز باجماعت دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر ادا کی، تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں اپنے رب کے سامنے رکوع و سجود کیا، اور اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی اور انہیں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ دشمن سامنے، اور وہ دشمن ان سے پیار کرنے آئے تھے، دشمن ان سے کو صلح کرنے آئے تھے، دشمن ان کے ساتھ مذاکرات کرنے آئے تھے، دشمن ان کے ساتھ کو پیار محبت کی پینگیں بڑھانے آئے تھے، خون کے پیاسے، ان کی تلواریں برہنا اور ان کے نیزوں کی انیاں ان کے سینوں کی طرف۔ لیکن جب وقت ہوا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا، تو انہوں نے کہا مولا اب حفاظت تو کرنے والا ہے، سجدہ تیرے سامنے ہم کرنے والے ہیں۔ امام مسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو جہینہ ایک قبیلہ ہے، ایک قوم ہے، اور ابھی بھی یہ قبیلے کا بڑا حصہ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس قبیلے کے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بنو جہینہ جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ایک گروہ اور جماعت کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی، اور لڑائی کیسے ہوئی؟ فقاتلونا قتالا شدیدا، انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی، زبردست جنگ، بڑے زور کا رن پڑا۔ اب کیا ہوا؟ ظہر کا وقت ہوا، ہم لوگوں نے ظہر ادا کی۔ ظہر کا وقت ہوا تو کیا کیا؟ بولو اللہ کے بندو، 1000 1500 2000 کا کام ہو، ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور عصر کو مغرب کے بعد جا کے پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسی بات؟ چھوٹے موٹے کام میں پھنسے ہوں، ایک نہیں 3 نمازیں اکٹھی کر لیتے ہیں، گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ مسجد کے بازو میں ہے، مسجد کے پاس ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ رحم تو فرما دے ہم پہ۔ اور بعض بدبخت ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے، تیری رحمت ہی نہیں آتی ہے۔ کہا لڑائی ہوئی زبردست، خون ریز لڑائی۔ ظہر کا وقت ہوا، ہم نے ظہر کی نماز ادا کر لی۔ اب جب ظہر ادا کر لی تو دشمنوں کو ہوش ظہر کی نماز کے بعد آئی۔ دل دماغ کس کے ہاتھ میں ہے؟
بات سمجھ رہے ہیں؟ دل دماغ اس کا مالک کون ہے؟ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ ہاتھ کب تک کام کرتے ہیں؟ جب تک اس کا حکم ہوتا ہے۔ صحیح سلامت بھی ہو تو کام تبھی کریں گے جب پیدا کرنے والے کا حکم ہوگا۔ وہ کہتے ہم نے ظہر پڑھ لی، وہ دیکھتے رہے، جب فارغ ہوئے تو ایک دوسرے کو ہلانے لگے، اور کیا کیا ہے تم نے؟ اور ان کا اسلحہ زمین پر، ان کی تلواریں نیام میں، ان کے نیزے، ان کا سارا کچھ زمین پر، اور وہ نماز ادا کر رہے رکوع اور سجود میں۔ تم لوگوں نے موقع ہی گوا دیا ہے۔ ایک دوسرے کو ملامت کی اور پھر کہنے لگے، اب چلو کوئی بات نہیں ہے، اب عصر کی نماز آنے والی ہے۔ انہیں بھی پتا ہے کہ عصر کی نماز، اور پھر انہوں نے آپس میں کہا، اور اس سے پہلے وہ کہنے لگے کاش ہم نے اکٹھے مل کر جب یہ سجدے میں تھے، رکوع میں تھے، حملہ کیا ہوتا، سب کی گردنیں کاٹ دیتے، سب کے جسم کاٹ دیتے۔ چلو اب عصر کی نماز آتی ہے، اور کہنے لگے یہ عصر کی نماز انہیں اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ گواہی کون دیتا ہے؟ فَقَاتَلُونَا قِتَالًا شَدِيدًا، جہینہ قبیلے کے وہ لوگ جو ان کے خون کے پیاسے تھے، کہنے لگے عصر آنے والی ہے، اور وہ عصر انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے، کوئی بات نہیں، عصر میں ان سے معاملہ کر لیں گے۔ ادھر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، اور ادھر عرش والا غافل ہے۔ ہم نے معاذ اللہ اپنی زندگی سے اپنے پیدا کرنے والے رب کو نکال ہی دیا ہوا ہے۔ جو معاملہ، جو کام ہے، وہ اپنی عقل سمجھ، اپنی مرضی۔ معاذ اللہ، جو پیدا کرنے والا ہے اس کا تو دنیا چلانے میں دخل ہی کوئی نہیں، دنیا میری اور تیری مرضی سے چلتی ہے۔ جبریل نے آ کے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایسے ایسے ارادہ کیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں عصر کا وقت ہوا تو اب پتہ چل گیا ہے کیا کرنا ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے حکم دیا، میدان سے تھوڑا پیچھے ہٹ آؤ اور نماز کے لیے صفوں کو درست کر لو۔ نماز کے لیے صفوں کو درست کر لو۔ اور اگر رب چاہتا تو جنگ اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ شکست عصر سے پہلے کھا سکتے تھے، نہیں کھا سکتے تھے، لیکن عرش والے نے دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں وہ رکوع و سجود کس حالت میں میرے سامنے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ پیار کس کے لیے ہے؟ سب سے زیادہ جذبات کس کے لیے ہیں؟ اور پیار اور محبت کا سب سے اظہار کا بہترین طریقہ رکوع اور سجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صفیں باندھ لو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اور کس طرح کھڑے ہوئے؟ کہتے ہیں مشرک سامنے ہیں، درمیان میں مشرک ہیں، ادھر ہم ہیں، اور مشرکین کے پیچھے قبلہ ہے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر لیا، اور مشرکوں کی طرف منہ ان کا، اور مشرکوں کا منہ ان کی طرف ہے۔ اور فرماتے ہیں دو صفیں بنی۔ اب سنو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اور ہم سب نے بھی کیا کہا؟ بولو زور سے، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ وہ سب سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب انہوں نے تلواریں رکھی، تیر، نیزے اور ڈھالیں رکھی اور اللہ اکبر کہا، اس وقت وہ حملہ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو، ان کے قدموں کو روک دیا۔ دیکھ رہے ہیں دشمنی ہے، آنکھوں سے آگ برس رہی ہے، دل غیظ و غضب کے ساتھ ابل رہے ہیں، لیکن دیکھ ہی رہے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ کہا اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، تو ہم سب نے بھی کیا کہا؟ اللہ اکبر۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم نے بھی رکوع کیا. پھر آپ سجدے میں گئے تو فرماتے ہیں جو پہلی صف تھی وہ سجدے میں چلی گئی، دوسری صف کھڑی رہی. نماز ادا کرنی ہے. نماز بولو، شادی پہ جاتے ہیں نا تو سوٹ پہنا ہوا ہے یا پینٹ کوٹ ٹائی لگایا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پکا نمازی ہے، بارش ہے، وہ کہتا ہے یار اب ان کو اتاروں گا، وضو کروں گا، کریز خراب، کپڑے خراب، بوٹ خراب، بال خراب، کوئی بات نہیں، گھر جا کے ادا کر لیں گے، اللہ غفور الرحیم. یہ شادیاں ان جنگوں سے زیادہ اہم ہیں جب جان کے لالے پڑے ہوں، جب وجود کو خطرہ ہو، جب مدینے پہ حملے کا خطرہ ہو، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑنی. اور یہاں اس ڈر سے کہ کھانا نہ کھل جائے، بعد میں حصے کچھ نہیں آئے گا، نماز گھر جا کے پڑھ لیں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کھل گیا تو جگہ ہی نہیں ملنی بیٹھنے کی، اس لیے ابھی ادھر حملہ کرو، نماز گھر جا کے پڑھ لیں گے. ایسی قوم، انہوں نے کشمیر کو کیا فتح کرنا ہے؟ بولو اللہ کے بندو، فلسطین کو کیا فتح کرنا ہے؟ اپنی سڑکوں پہ اپنے ملک میں ہی نعرے لگاتے ہیں اور اس کے بعد خوش ہو کے گھر آ جاتے ہیں کہ احتجاج کیا بڑا زبردست. زندگی باعزت گزارنے کا طریقہ وہ ہے جو مدینے والے نے بتلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، پہلی صف نے سجدہ کیا، دوسری صف کھڑی رہی. جب سجدے سے اٹھ گئے تو پھر دوسری صف اس نے سجدہ کیا. اب پہلی صف بھی فارغ ہو گئی، دوسری صف بھی فارغ ہو گئی. فرماتے ہیں دونوں کھڑے ہوئے، اب جو پچھلی صف تھی وہ آگے آ گئی اور جو اگلی صف تھی وہ پیچھے آ گئی. اب دیکھو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور دشمن دیکھ رہا ہے، اللہ نے محفوظ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ اس وقت حملہ کر دیتے، نماز میں تھے، دیکھ رہے ہیں، ارادہ ہے، غصہ ہے، دشمنی ہے، لیکن انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. بادشاہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. اب دوسری صف پچھلی وہ پہلی کی جگہ اور پہلی والی پیچھے آ گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو فرماتے ہیں ہم نے پھر تکبیر کہی، آپ نے رکوع کیا، ہم نے بھی رکوع کیا، یعنی پہلی صف نے بھی اور دوسری صف دونوں نے رکوع کیا. پھر آپ سجدہ میں گئے اور آپ کے ساتھ پہلی صف والے وہ سجدہ میں گئے اور پچھلی صف والے وہ کھڑے رہے. جب پہلی صف والے انہوں نے سجدہ کر لیا تو پھر دوسری صف والوں نے سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد سارے تشہد کے لیے بیٹھ گئے. یہ جو نماز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف، فرض نماز، لیکن ان حالات میں پڑھنا اسے شرعی زبان میں کہا جاتا ہے صلاۃ الخوف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف وہ مختلف طریقوں سے پڑھی ہے مختلف جگہوں پر، ان میں سے ایک طریقہ اور ایک جگہ وہ ہے جس کے متعلق ہم سن رہے ہیں. حالات، دشمن، اوقات، اس کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں جب دونوں صفوں نے سجدہ کر لیا تو پھر ہم لوگ بیٹھ گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج لوگ بڑے بہادر بنتے ہیں، بڑا جگرا ہے، شیر دل ہے. بتاؤ ان سے بڑا دل کسی اور کا ہوگا؟ ان صحابہ کرام سے ان سے بہادر ہوگا کوئی؟ ان سے زیادہ جیالے بنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں،
اور ان سے بڑے دل کہ ان کے دلوں کے سامنے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے، ان کے ایمان کے سامنے سمندر بھی سمٹ جاتے تھے، ان کے ایمان کے سامنے دریا وہ بھی ان کے گھوڑوں کو جگہ دیتے تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ، کیا کرو؟ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور مدینے والے کی پیروی کرو، کیا ہوگا؟ اسی طرح رحمتیں نازل ہوں گی جس طرح ہم نے ان پر رحمتوں کو نازل کیا تھا۔ آؤ اب ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، انہیں بہانہ بنا کر یا نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں یا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن ام مکتوم نابینا تھے۔ ابن ام مکتوم نابینا تھے اور یہ صحابی بڑے مرتبے کا صحابی ہے۔ یہ صحابی، اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہے؟ اس صحابی کے متعلق قرآن کریم کی سورت اترتی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرى۔ یہ آیات اس نابینا صحابی کے متعلق ہے۔ چھوٹا صحابی، معمولی شان نہیں ہے اس کی، اور یہ سورت کب تک باقی رہے گی؟ بولو اللہ کے بندو، کب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی؟ اور جو تلاوت کرے گا قیامت تک ثواب سمیٹتا رہے گا۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل ضریع البصر شاسع الدار ولی قائد لا يلازمنی فهل تجد لی رخصة ان اصلی فی بیتی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دیکھتے ہیں، میری بینائی نہیں ہے، نابینا ہوں، نظر نہیں آتا ہے، اور گھر بھی بڑا دور ہے مسجد نبوی سے، گھر دور ہے، اور مجھے لانے والا مسجد میں ہاتھ پکڑ کر کوئی مستقل آدمی نہیں ہے، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، کبھی باقاعدگی سے آتا ہے کبھی چھٹی کر جاتا ہے۔ تو اب سارے عذر پیش کرنے کے بعد درخواست کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اپنے گھر میں نماز فرض پڑھنے کی اجازت ہے؟ فرض نماز پڑھنے کی مجھے اجازت ہے؟ اور امام ابو داؤد اپنی روایت میں اسی حدیث کو لائے ہیں، وہاں انہوں نے کچھ اور آزار، کچھ اور عذر، کچھ اور ایکسکیوزز بھی ذکر کیے ہیں۔ کہنے لگے بِأَبِي وَأُمِّي انا کما ترانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ مجھے جانتے ہیں، میرے حالات، میرے سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ قد دبرت سنی، بوڑھا ہو گیا، اور دبرت سنی کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب بوڑھا ہو گیا۔ ورق عظمی، اتنا بوڑھا ہو گئے وہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، اب ہڈیوں میں جان ہی نہیں ہے۔ وذهب بصری، اور نگاہیں، آنکھیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ ولی قائد لا یلائمنی قیادہ ایائی، اور جو مجھے لانے والا ہے وہ کوئی مستقل آدمی ہے نہیں، کبھی آ گیا کبھی نہ آیا، کبھی ملا نہ ملا۔ فہل تجد لی رخصة اصلی فی بیتی الصلوات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہو،
توجہ کیجئے، کیا ہو آپ؟ رحمت للعالمین ہو۔ وہ رحمت للعالمین کہ نماز پڑھائیں اور پڑھاتے ہوئے کسی بچے کے رونے کی آواز سن لے، اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتے ہیں کہ ماں بے قرار ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے گھر میں نمازیں پڑھ سکتا ہوں فرض؟ رحمت للعالمین نے سوال کیا، هل تسمع النداء؟ تیرے سارے آزار ٹھیک ہیں اور تو سچا ہے، تیرے سارے آزار بولو ٹھیک ہے اور تیرا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو، آذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ کہا نعم، اے رحمت للعالمین سنتا ہوں۔ تو فرمایا لا اجد لک رخصا، میں باوجود کہ رحمت للعالمین ہوں، باوجود کہ میں اللہ کی طرف سے ساری مخلوق کے لیے سراپا شفقت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن اللہ کی شریعت میں گھر میں تو باجماعت نماز پڑھ لے، میں اس کی رخصت قرآن و سنت میں نہیں پاتا ہوں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہیں مسجد میں بولو آنا آگے آپ کی پسند ہے، آؤ نہ آؤ، لیکن اس صحابی کے لیے حکم کیا ہے؟ مسجد میں آنا پڑے گا۔ اور اتنے آزار، اتنے عذر، اور وہ سارے حقیقی، وہ کسی کے لیے سارے اکٹھے ہوتے ہیں؟ اور ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے سبق رکھنا تھا کہ جب یہ شخص آتا ہے امام الانبیاء کی اقتداء میں باجماعت نماز ادا کرنے، تو تمہارے عذر اور تمہارے جھوٹے بہانے اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔